In progress. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور کچھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ الحمدللہ، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اور جیسے ابھی بہن کہہ رہی تھی نا کہ خالی خالی سا لگتا ہے جب اب ایسی محفلوں میں ہم نہیں بیٹھتے ہیں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کا بڑا کرم اور رحمت یہ بھی ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو احترام والا اور عظمت والا، برکت والا جو مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم سب اس کو پائیں گے، اس میں قدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ پہنچائے وہاں تک اور اس کی تمام برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب کرے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ الحمدللہ، استقبال رمضان ہمارا ہو چکا ہے اور رمضان کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم پہلے سن چکے ہیں، تو آج بھی مزید اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما دے اور ہم عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں تمام برکتیں، سعادتیں نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، ایک مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے۔ وہ مہمان بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے اور بہت ہی قدر و منزلت والا ہے۔ تو جتنا مہنگا اور جتنا عظیم مہمان ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیاری بھی ویسی ہی کرنی ہوتی ہے اور اس کا استقبال بھی ویسے ہی کرنا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے پہلے بھی ساری حدیثیں سنی ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہے نا، اور اس کے پہلے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو خاص مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اتنی بڑی وسیع دنیا میں نا یہ رمضان کا مہینے کے لیے اور اس میں روزوں کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اس بات کے پیش نظر نہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے، ایمان کو جانچنا چاہیے، ہمارے تجدید ایمان کر لینا چاہیے کہ واقعی میں ہم مومن ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ ایمان دل سے تصدیق کرنے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے، اور اعضاء سے عمل جو ہے نا اس کا سب سے پہلا رکن جو تھا وہ نماز تھی۔ الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھا اور ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور واقعی میں اب جیسے جب سے ہم نے نمازوں کے بارے میں سنا ہے، ہماری نمازیں انشاءاللہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو تھوڑی بہت تو ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور بھی مزید کروا دے۔ اچھا، اب جو ہے نا ایمان کے بارے میں تو بات ہو گئی ہے، بہت ساری باتیں ہو گئی ہے۔
پھر جو ہے نا کیوں اتنا مہنگا اور کیوں اتنا قدر و منزلت والا یہ مہینہ ہے رمضان کا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے نا جیسے کہ شہر رمضان اللہ، قرآن میں ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے نا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا معجزہ ہے۔ اور دیکھیں پہلے نبیوں کو بھی سب کو معجزے عطا کیے گئے تھے، لیکن وہ ان کی وفات کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی رخصت ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قیامت تک رہے گا، اور پوری دنیا کے لیے یہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو یہ اس کا نزول جو ہے نا وہ بھی بہت بابرکت ہے، یہ خود معجزہ بھی، قرآن بھی بہت بابرکت ہے، بہت عظمت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو نا چنا، اس مہینے میں جو ہے نا قرآن نازل کیا تھا، تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اچھا، اب جو روزوں کی برکت اور اس مہینے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کو نازل کیا ہے، اور پھر اس 12 مہینوں میں رمضان کو فضیلت دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں روزوں کو فرض کر دیا۔ اچھا، جو عبادت ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو عبادت ہوتی ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کام ہمارے لیے لکھے ہیں اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، تو حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، حدیث ہے کہ جو عبادتیں ہوتی ہیں، مفہوم میں بتاتی ہوں کہ جو عبادتیں ہوتی ہیں نا وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے سنا نا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہے نا وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر نماز میں ہمارے پورے گناہ جو ہے نا، جیسے ہم رکوع کرتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز تک جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہے وہ کفارہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جو ہے نا اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، حدیثوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہے نا جتنا بھی میرے بندوں کے لیے اعمال ہے وہ سارے کفارہ ہے گناہوں کا، اور اعمال کا اجر جو ہے نا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، رمضان میں ہر نیکی کا عمل 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ امت محمدی کے لیے ویسے بھی ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور دوسرے سارے بھی جتنے بھی عمل ہوتے ہیں نا وہ 700 گنا تک جو ہے نا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک حج کرنے جاتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا ایمان کے ساتھ اور اتنی اچھی طریقے سے حج کیا ہے کہ 700 حج کا ثواب لے کر لوٹے، ٹھیک ہے۔ تو اور کوئی نے 1 درہم صدقہ کیا یا 1 روپیہ صدقہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے ایمان اور اس کے اخلاص اور اس کی بنا پر 700 گنا تک جو ہے نا اس کو یعنی 700 روپے کا یا 700 درہم کا جو ہے نا وہ ثواب ملے۔ ہر نیکی کا جو ہے نا فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، اور فرشتوں کو پتہ ہے، کیلکولیٹ کر کے کیلکولیشن ہے ان کو کہ اتنا ثواب ملے گا۔ روزوں کے بارے میں یہ ہے کہ روزے بھی گناہوں کا کفارہ ہے، حدیث ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے سے یہ بھی ایک کفارہ ہو جاتا ہے، اگر ہم نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اور صحیح طریقے سے روزے رکھے تو ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مفہوم میں بتاتی ہوں حدیث کا، کہ تمام نیکی کا جو ہے نا اجر ہے بنی آدم کے لیے جو اس نے کیا، اور تمام نیکی جو ہے نا وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ الحسنات یذہبن السیئات، ہے نا، جو نیکیاں ہیں وہ تمام گناہوں کے لیے کو دھوڑ دیتی ہیں۔ پھر آگے حدیث کا مفہوم میں، حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ ہم پڑھتے آئے نا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، وَأَجْزِي بِهِ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ منفرد ایک ایسی عبادت ہے روزہ
جس کے بارے میں، جس کے اجر کے بارے میں فرشتوں کو کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. فرشتے جو ہے نا کچھ اجر لکھ نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے کا کیا اجر ہوگا. پہلے میں نے جو حدیث پڑھی اسے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ تو ہو جائیں گے، روزے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، لیکن مزید جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا روزے کا اجر جو ہے نا وہ میرے ذمے. کیونکہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو یہ ہم نے پڑھی ہے اور ہم نے سنی ہے بہت دفعہ. تو اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم جو میں نے مطالعہ کیا اور کچھ درس سنے اور میں نے جو پڑھا ہے، تو بس بہت جو ہے نا ایمان جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑھ گئی ہے. انشاءاللہ میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. اس کے تحت ہی یہ آئے گا کہ ہم روزے پھر کیسے رکھیں، جو روزے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو وہ کون سے روزے ہوں گے جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے جس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے. یہ جو وعدہ ہے نا اس کے بارے میں محدثین جو ہے نا وہ تشریح کرتے ہیں نا حدیثوں کی. تو سفیان عینہ کر کے محدث ہے، وہ انہوں نے اس کی تشریح کی ہے اس حدیث کی کہ روزہ میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے نا 2 وعدے ہیں، 2 پوائنٹس ہیں، 2 وعدے. ایک تو اس کا روزے کا اجر ضرور ملے گا، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں نا اس میں کہتے ہیں، مفہوم میں تو ابھی بتا رہی ہوں کہ جو ہے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے وہ کھانا اور پینا اور اپنی شہوات کو چھوڑتا ہے، تو اس کی جزا جو اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اب یہ کھانا پینا اور دوسرے ساری جو جتنی بھی چیزیں منع ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ ہمارے روزے کیسے ہونے چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو کس کے لیے رکھیں؟ یہ جو ہم کھانا پینا سب چھوڑتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ بھی وعید ہے نا کہ جو گالی دینا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو کون سا روزہ، کیسے ہم رمضان کیسے روزہ رکھیں کہ وہ روزہ ہمارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اب اگر انہوں نے تشریح میں کہا کہ انسان اتنا بڑا بے وقوف بن جاتا ہے، ہم سب ایسے بڑے بے وقوف بن جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ آج تو بڑی شدت کی گرمی تھی، آج کا بڑا روزہ بھاری تھا. ٹھیک ہے نا؟ آج میں نے سحری نہیں کی تھی اور میں نے بغیر سحری کا روزہ کیا تو تھوڑا بھاری لگا. یہ کلمہ بھی کسی کو کہہ دینا ہمارے روزے کو ناقص بنا دیتا ہے. پھر یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہا. یہ روزہ جو ہے نا اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک راز ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتے. کل حافظ صاحب نے بتایا نا وہ ڈاکٹر کا بھی قصہ کہ اے سی کے کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، پانی پی لو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ہے نا یہ راز ہوتا ہے. ہم اگر کبھی کہتے بھی نہیں ہیں نا تو ہمارے باڈی لینگویج سے نا ہم جتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم روزے سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ ایسا رکھنا ہے. اب پہلی پوائنٹ جو ہمیں ہائی لائٹ کرنی اور ہمیں جو لکھنا ہے وہ ہے کہ روزہ ایسا رکھنا ہے کہ وہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان ہی راز ہو. کسی کو ہم کہیں گے کہ بہت آج کا روزہ بہت بھاری ہے تو وہ آپ کو کچھ کھانا پینا تو دے نہیں دے گا، روزے کا اجر تو دے نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا فائدہ ہے کہتے ہیں کسی سے بھی یہ بات بولنے کا. لیکن ہے نا شیطان نے ہماری ایسی عادتیں بنا دی ہے، تو یہ چیز کو ہم نے پہلے نکالنا ہے. پورے رمضان میں ہمارے جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے زبان پر نہیں آنی چاہیے. اللہ اور ہمارے درمیان راز ہونا چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ نا جب راز ہوگا اللہ کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نا وہ جزا دے گا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ وہ جزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ جزا فرشتوں کو بھی نہیں بتائی ہے، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا ہے کہ کون سا روزہ، کیونکہ وہ بندے اور میرے بیچ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے.
میں اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ ایسا جو ہے نا کسی اور نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، یہ معاملہ صرف روزے کے لیے ہے۔ بہت یہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارا خالق، ہمارا معبود، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اتنا رحم والا اور اتنا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کا، اس کی تقاضا تھا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے مومن بندے سب جنت میں جائیں، ان کو جنت میں بھیجنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ، کس کو؟ مومن بندوں کو، جو اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مومن بندوں میں پہلے تو شامل ہونا ہے، شرک اور بدعت سے دوری اختیار کرنی ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں دی، ہمارے لیے ایسا انتظام کیا رمضان کا، روزوں کا اور اس کی جزا کا، ہم کیسے کسی اور کو نہ شریک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد؟ تو رمضان کا مہینہ ہمارا تجدید ایمان ہونا چاہیے، توحید پر ہمیں بالکل ایک دم پکا اور سچا کر دے، ہمیں شرک اور بدعت سے دور کر دے، ہم مومن بن جائیں، پھر ہی ہمیں ساری چیزیں ملے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے جزا دوں گا۔ تو یہ مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جنت حاصل کرے گا، میں جنت میں اپنے مومن بندوں کو جنتی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کر دیا ہے، ہم جنتی بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہمیں بھی ایسے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہوگی، لیکن وہ رحمت کب ہوگی؟ جب ہمارے عمل ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں پر کے ذریعے سے اپنی رحمت کے تحت وہ ہمیں جو ہے نا جنت دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ جنت میں ہمیں بھیجنے کے لیے سارے یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور اس میں روزے کو فرض کر دیے۔ تو اور دیکھیں کہ یہ روزہ ہم اللہ کے لیے راز بنا کر، ہم اللہ اور ہمارے درمیان راز ہو، شیطان کو اس میں نہ قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہ انتظام کیا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کھول دی جاتی ہے، آسمان کے دروازوں سے رحمت برستی ہے، جنت کھول دی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہے۔ تو اب دیکھیں اس حدیث کو نا اور ذرا کر کے، ایک اور حدیث ہے جس کا میں مفہوم بتاتی ہوں کہ روزے دار کے لیے دو جو ہے نا خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا۔ تو اب یہ حدیث اور وہ راز والی حدیث دونوں ملا کر نہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک تو ہے نا خوشخبری ہے۔ تو افطار کے وقت روحانی اور جسمانی دو خوشخبریاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سارا دن روزے سے ہیں، اور اب ہمارے دسترخوان پر جو ہے نا پانی، ٹھنڈا پانی، کھانا سب آ گیا ہے، تو خوش ہو جاتا ہے بندہ کہ اب افطار کروں گا اور یہ سب کھاؤں گا۔ اور دوسری خوشخبری یہ روحانی ہوتی ہے کہ سارے دن میں روزے میں جو یہ حدیث بھی ہے کہ جب تک انسان جو ہے نا روزے میں ہوتا ہے، دو طرح کی حدیث ہے، جب تک انسان روزے میں ہوتا ہے، افطار نہیں کرتا، تو وہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، یعنی سارا دن وہ روزے میں ہے، سارا دن دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور افطار کے وقت وہ جو دوسری حدیث کا مفہوم ایسے نکلتا ہے کہ جو افطار کے وقت وہ دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو افطار کے وقت خوشخبری ہے، یہ دو طرح کی، کہ ہمارا روزہ افطار ہو رہا ہے، اور ہماری گردن، دوسری روحانی خوشخبری کیا ہے کہ ہماری گردن جو ہے نا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ افطار کے وقت، یعنی ہر رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، ہر رات جو ہے نا اتقا کہتے ہیں کہ جو عتیق کہتے ہیں جس نے اپنی گردن چھڑا لی، اور اتقا جو ہے نا اس کی جمع ہے کہ ہر رات جو ہے نا بہت سارے بندے جو ہے نا اتقا بن جاتے ہیں، اتقا کو بنا دیتا ہے، یعنی ان کی گردنیں جہنم سے چپکی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر ان کی گردنوں کو آزاد کر دیا ہے، یعنی ان کو مغفرت کر دی ان کی، اور ان کو جنت کا پروانہ دے دیا ہر رات۔ یعنی رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے۔
تو افطار کے وقت نا یہ دوسری خوشخبری ہے. تو اگر ہمارا دن بھر کا روزہ اس ویلیو والا ہوگا، اس قدر اس طریقے سے ویلڈ ہوگا، تو انشاءاللہ ہر رات، اگر کسی ایک رات میں 30 مہینے کی کسی ایک رات میں بھی ہم اتقاء میں شامل ہو جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سارے پروگرام اور یہ کام بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری جو حدیث کا جو میں نے مفہوم بتایا کہ جو آخرت میں اس کو خوشخبری ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ملاقات کرے گا. اچھا، یہ بھی بہت طویل جو ہے نا موضوع ہے، مگر میں اپنے لفظوں میں اس کو میں شارٹ کر کے بتاتی ہوں. بہت اچھی طریقے سے سننا کہ یہ جو ہے نا آخرت کا دن جب ہوگا نا، تو تمام جب انسان اٹھے گا نا، تو حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ ہے نا خالی ہاتھ اٹھے گا، اس کے پاس خالی بدن خالی ہاتھ ننگے بدن خالی ہاتھ اٹھے گا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو ہے نا اس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. ہر ایک، چاہے وہ نبی ہو، چاہے نیک بندہ ہو، چاہے گنہگار ہو، جو بھی ہو، جنت میں جانے سے پہلے یا حساب کتاب ہونے سے پہلے نا اس کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا، بہت بڑا جو ہے نا وہ کام ہوگا. اور نیک لوگ ہی اس پہ وہ پل صراط کہاں ہوگا کہ نیچے جہنم ہوگی اور اوپر وہ پل ہوگا. اور پھر جب پل ختم ہوگا نا تو آگے کا مرحلہ ہوگا. تو اگر کوئی گنہگار ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے پاس ساتھ نہیں ہوگی، جو شرک والا ہوگا، بدعتی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہوگا، جو وہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے وہ جنت کا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، تو وہاں سے ہی وہ گر پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اتنا مشکل وہ ہے، پیدل سب کو جانا ہے، سب نبیوں کو اور نیک بندوں کو، سب کو. تو پل صراط جب گزر جائے گی، اگر انسان بندہ جو ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، پل صراط سے گزر جائے گا، تو پھر وہاں سے نا کہتے ایک اور چھوٹا طرح کر کے نا ایک چھوٹا پل آئے گا. تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پل صراط کے اوپر ہی ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ پل صراط کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ اعمال کا تصفیہ ہوگا کا کیا مطلب ہے کہ کسی ظالم نے ظلم کیا ہوگا یا کسی کا حق کسی پہ رہ گیا ہے، تو وہ آپس میں اللہ تعالیٰ نا ان کے حق کی جو ہے نا ایک دوسرے کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نا ایک دوسرے کا حق دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا نا کہ تم ننگے اٹھو گے اور خالی ہاتھ اٹھو گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ جب یہ تصفیہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو ہم جو ہمارے اوپر جس کے حقوق ہوں گے تو ہم اس کو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے، ہم اس کو کیا دیں گے؟ تو پھر بتایا گیا کہ وہاں پر یہ تمہارے دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، یہاں پر یہ دینار درہم نہیں چلیں گے. وہاں پر جو ہے نا نیکیاں اور گناہ جو ہے نا وہ جو ہوگا نا اس کا ہوگا. اگر کسی نے کسی کے سب سے پہلے وہ اس کا جو دہشت ناک منظر اور اس کا جو بتانے کے لیے نا اس کی ڈراؤنی اس کا پہلو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ 2 بکریوں کو لے کر آئے گا، سینگ والی اور بغیر سینگ کی. اور پھر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا تھا. تو حالانکہ جانوروں کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے نا یہ منظر پیش کرے گا اور بولے گا کہ سینگ والی بکری نے مارا تھا بغیر سینگ والی بکری کو، تو بغیر سینگ والی بکری کو بولے گا اللہ تعالیٰ اب تو اس کو مار، تجھے جتنا چاہے نا تو مار، تو اپنا بدلہ پورا کر لے. پھر وہ مارے گی اور جب ہے نا اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو مٹی کر دے گا. ٹھیک ہے. تو جانوروں سے بھی جو اس طریقے سے تصفیہ ہوگا، پھر برابر یعنی ایک دوسرے کا. پھر جو ہے نا ظالم اور مظلوم کو جب لایا جائے گا تو کسی کا حق رہ گیا، کسی نے غیبت کر لی، چغلی کر لی، گالی دے دی، یا کوئی زیادہ قتل کر دیا، مال غصب کر لیا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو حق مار دیا، تو جو ظالم اور مظلوم دونوں کو لایا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا کہ ظالم کی تمام نیکیوں سے ہوگا تصفیہ. ظالم نے جتنا ظلم کیا ہوگا، جتنا حق مارا ہوگا،
تو اس کی نا نیکیاں وہ مظلوم کو دی جائے گی. تو یعنی اب اس کو نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اس نے جو بھی نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، جو مطلب جو بھی کام، روزے کا نہیں بتایا گیا، لیکن جو بھی نیک کام کیا ہوگا نا، تو وہ اس کی نمازیں، حج، عمرہ، وہ ساری چیزیں جو اس کی صدقہ خیرات سب جو ہے نا وہ ظالم کو دیا جائے گا، مظلوم کو دیا جائے گا. اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی حق باقی ہے، تو پھر اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. اس طریقے سے نا اس کو کیا جائے گا. اچھا، اب جو ہے کہ ساری نیکیاں ظالم کی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اب سامنے والے مظلوم کا حق ابھی بھی باقی رہ گیا، اس کے بھی گناہ سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے، اور جو ہے نا اوپر کو جنت کے باغ اٹھ کر آتے ہوں گے، جنت کے محلات اٹھ کر آتے ہوں گے. تو یہ دونوں کہیں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ کس کے لیے؟ تو پھر جو ظالم تھا، مظلوم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیرے لیے. ارے میرے لیے کیسے ہو جائے؟ ایک شرط ہے، میں تجھے یہ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس نے ظلم کیا تھا اس کے پاس روزے باقی ہے. کفارہ تو تھا پچھلے گناہوں کا، لیکن اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ میں اس کی جزا دوں گا اپنے طرف سے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کے تمام حق، جو ظالم کے تمام حق، اگر اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ یہ جس سے ظلم ہو گیا تھا وہ جو ہے نا اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اسے ایسے ہی چلتے چلتے ہمارے سے ہو جاتے نا جیسے، اور وہ موحد تھا، شرک نہیں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ وہ جو ہے نا اس کو جنت میں داخلہ ہونا چاہیے، اور اس نے جیسے مطلوب تھے ویسے روزے رکھے ہوں گے، ابھی اس کے پاس روزے کی وہ نیکیاں باقی ہوگی. تو جتنا جیسے روزے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، تو وہ روزے کی جزا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جو ہے نا اس کے روزے کی وجہ سے میں اس کو جزا دوں گا، اور اس کا کوئی روزے کی جزا کی کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ محل جتنے تجھے چاہیے تو لے لے، جتنے باغ جنت کے چاہیے تو لے لے، تو لیتا دیتے جائے گی جسے، اور اس کا حق ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. پھر ظالم اور مظلوم دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرائے گا اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اس حدیث کی تشریح میں یہ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نا روزے دار روزے کا اجر دے گا. سبحان اللہ. لیکن کب؟ جب ہمارا روزہ اس قابل ہوگا اللہ کے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، روٹین کے مطابق نہیں، عادت کے مطابق نہیں، اور گالی گلوچ کرتے ہوئے، دوسروں کے اوپر اپنا فرسٹریشن نکالتے ہوئے، اور اے سی میں سونا، سارا دن سو جانا. اب دیکھیں کہ رمضان میں جو ہے نا جہاد ہر رمضان پہ، 10 سال مدینہ میں جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جہاد کیے انہوں نے تقریباً سارے رمضان جو ہے نا جہاد میں تھے. وہ مطلب انہوں نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، اور روزہ بھی رکھتے تھے. روزہ رکھ کر جہاد بھی کرنا. تو ہمارا روزہ کیا ہوتا ہے؟ آرام سے گھر میں ایسیوں میں سونا، سارا دن بس نیند میں سے اٹھ کے نماز پڑھنا اور اس طرح سے کرنا. تو یہ اس طریقے کا روزہ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہو جائے تو شامل حال. تو بس تو کیا ہے کہ ہمیں اب رمضان ہمیں کیسے گزارنا، ہمارے روزے کیسے گزارنا، اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر تھوڑی سی باتیں بھی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. کہ ہمارے روزے ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے ہمارے بیچ میں جو راز ہونے چاہیے. ہمیں ہمارے روزے کا، ہم کسی اور پہ احسان کر رہے ہیں اور ہم روزے میں ہیں، اور اس طرح سے سب کو ڈنڈورا پیٹنا اور بولنا، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. اخلاص ہی نہیں رہے گا، اخلاص ہی نہیں ہے اس روزے میں. ٹھیک ہے، ایک یہ بات نوٹ ہو گئی کہ ہمیں اخلاص ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، اب رمضان کا جو مہینہ آتا ہے تو ایک تو ایسے روزے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا مغفرت کا مہینہ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لیں. تو اسی طریقے سے روزوں کے ذریعے سے ہمیں مغفرت کروانی ہے اور روزے ایسے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے،
آخری عشرے میں۔ تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ آخری عشرہ آئے گا، یعنی مجھے لیلۃ القدر ملے گی تو میں کیا کروں، تو انہوں نے کیا بتایا تھا؟ وہ دعا بتائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے، بہت زیادہ توبہ کرنا ہے، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ ہم رمضان میں روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، یہ سب کریں گے۔ کسی نے نا ایک عالم سے یا کسی سے پوچھا کہ اللہ کا ذکر زیادہ ذکر کریں گے ہم تو اللہ کا ذکر جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ استغفار کہنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ استغفار جو ہے نا وہ صابن کا کام دیتا ہے، یعنی ہمارے جسم کو گناہوں کی ناپاکی سے دھو دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے دھونا ضروری ہے یا پہلے خوشبو لگانا ضروری ہے؟ ہمارا جسم گندا ہے اور ہم اس کے اوپر پرفیوم لگائیں گے کہ ہم پہلے اس نہا کر غسل کر کے صاف ہو کر صاف ستھرے میلے کپڑے اتار کر اچھے کپڑے پہن کر اس کے بعد پرفیوم لگائیں گے؟ تو استغفار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے جو ہے نا وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، ندامت کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے نا گناہوں سے اور پھر استغفار کرتے ہوئے گناہ سے، کیونکہ دیکھیں لیلۃ القدر میں بھی جو ہے نا حضرت عائشہ کو جو دعا بتائی تھی وہ یہی تھی نا کہ یا اللہ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو ہماری معافی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب توبہ کے لیے بھی جو ہے نا ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، حدیث کا مفہوم کہ نا توبہ جو ہے نا، آپ نے ہمیشہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا اس کے اندر اتنی تڑپ اور اتنا وہ ہونے لگا، اپنے ندامت ہونے لگی کہ وہ تڑپتا رہا، ہر ایک کو پوچھتا رہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میری کوئی معافی کی کوئی صورت بھی ہے کہ نہیں، سب کو پوچھتا رہا تھا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ نہیں، 99 قتل تو نے کیے، تیری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کی تڑپ اور اس کی وہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے ایک عالم کا پتہ اسے کسی نے دیا، ربانی عالم، اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اس سرزمین کو چھوڑ کر چلا جا۔ آپ نے سب نے سنی ہے وہ حدیث۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کیا اہتمام کرتے کہ وہ راستے میں نا اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کب اس کو گنہگار کی اس میں رکھیں زمرے میں کہ نیک کے، تو بولے کہ زمین کو ناپو، کون سی زمین جو ہے نا سرزمین سے وہ قریب ہے، تو جہاں پر جا رہا تھا نا اس کے قریب تھا، تو بولے یہ جو ہے نا یہ توبہ کر چکا ہے اور یہ اس کو نیک آدمی کے ساتھ اس میں رکھو، گروپ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اور کہتے ہیں کہ زمین جو ہے نا اس وقت اللہ نے زمین کو حکم دیا تھا، ایک بالشت کا فرق تھا، اور وہ ایک بالش جو ہے نا وہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا تھا کہ تو نہ قریب ہو جا اس دوسری والی بستی سے۔ یعنی یہ سارے جو ہے نا پروگرام، وہ سارے جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیے اس کے لیے، کیونکہ اس کے اندر توبہ کی تڑپ بہت تھی، ندامت جو ہے نا وہ سچی تھی تمام جو ہے نا، حالانکہ اس کے گناہ کتنے بڑے تھے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہ ہمیں لگتا ہے بہت بڑے ہیں، اگر ہمارے گناہ بڑے بڑے بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بھی ہوں، تو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور ویسے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ اللہ نے جو رمضان کا مہینے میں آخری عشرے میں بھی یہ پروگرام ہمیں بتایا ہے اور ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اب جو ہے نا استغفار کرنے کا بھی نا یہی چیز بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تصفیہ کا معاملہ آئے گا نا، جب جیسے وہ مقام آتا ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس 99 کا قتل کرنے والے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے وہ کہہ دیا کہ اس کو نیک لوگوں کے گروپ میں شامل کر، اب وہ بھی وہاں پر ہوگا، وہاں پر ویسے بھی لوگ ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ جو قاتل ہوتا ہے نا، جو قتل ہو جاتا ہے نا، وہ قاتل کو چمٹتے ہوئے آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کر دیا تھا،
دنیا میں اس نے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے چھوٹے بچوں سے دور کر دیا، میرے والدین سے دور کر دیا، میری فیملی سے دور کر دیا، اس نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ تو اب دیکھیں اس کے ذمے تو 99 ایسے قتل ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کی تھی نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا وہ سارا حق جو ہے نا وہ اپنے ذمے لے لے گا، اور ان کا مقتولوں کو بھی اپنی طرف سے اتنا دے گا، لیتے جاؤ جب تک کہ وہ بس نہیں کہیں گے، اور اس کی معافی جو ہے نا وہ اس کا حق ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو سبحان اللہ، اتنا رحمان ہمارا رب ہے۔ تو ہم اپنے اس رمضان میں ہمارے روزے بھی اس طریقے سے بنائیں۔ میں اپنے آپ کو بھی یہ درس دیتی ہوں، میں اپنے آپ بھی کوشش ہم بھی کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم سب کریں کہ اپنے روزے اس طریقے سے رمضان گزارے کہ ہمارے روزے اس طریقے کے قابل ہو جائے کہ صرف اللہ ہمیں جو ہے نا اس کی جزا دے، اور ہمیں جزا کے بدلے میں نا جو ہے ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں وہ ساری جو ہے نا وہ اس کا تزکیہ جب ہوتا ہے تو لوگوں کے حقوق جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی نا جو ہے رحم کا معاملہ کرے۔ یہ اتنی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، رمضان میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے پروگرام بنایا ہے کہ شیطان جو ہر وقت کا ہمارا دشمن ہے، اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب شیطان جو ہے نا وہ جس ایریا میں شیطان نہیں ہوتا ہے، جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر فرشتے آتے ہیں۔ اور ہم نے کل بھی سنا نا یہ کہ فرشتے جو ہے نا اعلان کرتے نا، یا باغی الخیر اقبل اور یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اپنی رفتار تیز کر دے، آگے بڑھتا جا، نیکیوں کو سمیٹتا جا، خیر کو سمیٹتا جا۔ اور فرشتوں کا طرف سے اعلان بھی ہوتا رہتا ہے، دیکھیں وہ ہمیں ترغیب بھی دیتے رہیں گے۔ اور جو شر میں جس کے اندر تھوڑی بہت شر ہوگا، جو پیچھے رہا ہوگا، تو اس کو کہیں گے کہ بس اب تم رکو، تم اپنے شر کو روکو، اپنی برائیوں کو روکو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا رہے گا، جو حدیث ہم نے کل بھی سنی، پہلے بھی سنی ہے۔ تو ہمیں دیکھیں ہمارے لیے اتنے پروگرام ہیں۔ پھر قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا دورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن ہم نے سنا کتنی عظمت ہے قرآن کی، تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ قیام اللیل بھی جو تراویح کی صورت میں ہوگا، اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ یعنی اب کیسے گزارے ہم رمضان، تو پہلے سے یہ پروگرام جو ہے نا، یہ پروگرام تو ہمیں سب پتہ ہی ہے انشاءاللہ کہ ہمیں قیام اللیل کرنا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جو سارے ہم نے کرنا ہے کام نا، اس کے اندر وہ قوتیں ڈالنی ہیں، اس طریقے کے وہ اعمال بنانے ہیں، ایمان کے ساتھ شرک اور بدعت سے دوری اختیار کرتے ہوئے۔ جو مولانا کہہ رہے تھے کہ ہماری تو اتنی کم نصیبی اور بد نصیبی ہے کہ ہمارا روزہ جب ہے نا ہم شروع کرتے ہیں تو بھی بدعت کے ساتھ، اور افطار کرتے ہیں تو بھی بدعت کے ساتھ۔ جو دعائیں بتائی جاتی ہے، پیمفلیٹ میں چھپائی جاتی ہیں کہ روزے کی نیت، وہ نیت کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، زبانی نیت کرنا۔ تو ہم جو ہے نا وہ بدعت سے ہی روزہ شروع کرتے ہیں، اور پھر افطاری کی بھی جو نیت ہوتی ہے زبانی، وہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، صحیح علم حاصل کرنا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ زبانی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، بس جو ہے نا دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور ہمیں وہ ارادہ کرنا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے ہی وہ ارادہ کر لینا ہے۔ اور افطاری کے وقت بھی ہمیں بسم اللہ کہہ کے جو ہے نا افطاری کرنی ہے۔ اور پھر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ، یہ دعا ہے جو افطاری کے بعد یا افطاری کرتے وقت یا افطاری کے بعد، یعنی کہ پانی وانی پی لیا، کھا پی لیا، پھر یہ پڑھنے کی دعا ہے کہ رگے تر ہو گئی، پیاس جاتی رہی، اور جو ہے نا اجر جو ہے نا وہ ثبت ہو گیا۔ یہ ایمان اور اخلاص کی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے لیے ہم نے یہ کام کرنا، اور ثواب کا اجر کی امید، ہمارا یہ جو نا ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے پورا کہ جو روزہ رکھا ہے انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ یہ ثواب کی امید رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔
تو ثواب کی امید کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھنے، تو ہمیں بدعتی کاموں سے اور بدعت سے دور رہنا۔ لیلۃ القدر بھی آئے گی جب آخری عشرہ ہوگا، تو ہم نے ڈھونڈنا ہے لیلۃ القدر کو اور ساری رات عبادت کرنی ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ اچھی یہ جو ہے نا تو رات ہے، بہتر رات ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لیکن ہے نا اس میں بھی اگر ہم نے بدعتیں کر لی، فلاں پیپر چھاپ کر گھر میں آ گئے ہیں چھپے ہوئے پیپر کہ فلاں نمازیں پڑھنی ہے، اس میں اتنی رکعت جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اتنی بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اتنی بار یہ پڑھنا ہے، اور یہ ساری تو ہمیں جانچنا پڑے گا کہ وہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ذکر اذکار ہم کریں، سارا دن ہمیں ذکر اذکار کرتے رہنا ہے، اور ہمیں سب سے افضل ذکر جو ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ہمیں پیغام، ہمیں امت محمدیوں کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا تھا کہ تمہاری امتیوں کو کہہ دینا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، یعنی بہت فرٹائل زمین ہے، تو اگر تم نے درخت اگانے ہیں تو جلدی کر لو، جلدی بہت سارے درخت اگا لو۔ تو کیا ہے وہ درخت اگانا؟ یعنی ایک دفعہ جس نے سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے تھا۔ تو یہ ہمیں یہ ذکر بہت افضل ہے، یہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا ایسے ملا مولویوں کی طرف سے اور ادھر سے ادھر سے ہم جو ہے نا ذکر لے کر آئے، اسی پر ہم اکتفا نہ کریں جو حدیثوں میں ہے، اسی پہ ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ جو رسول اللہ نے بتائے ہیں تو یہ کیا چیز ہو جائے گی کہ ہم جو ہے نا دوسرے سارے وظیفے لے کر آئیں۔ ایک بہت اچھی بات انہوں نے بتائی تھی کہ ترکی میں نا ایک مسجد میں بہت سارے لوگ مل کر بیٹھے تھے، اور ایک آدمی نا آواز لگاتا تھا کہ سبحان اللہ پڑھو، تو سب لوگ ہے نا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اور وہ سامنے جو نا گٹلیاں اور وہ سب کچھ پڑا ہوا تھا، تو وہ لے کر نا سب لوگ نا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے، پھر آواز لگاتا الحمدللہ پڑھو، پھر سب لوگ الحمدللہ پڑھتے، پھر اللہ اکبر پڑھو، اس طریقے سے نا پھر لا الہ جو کلمہ ہوتا ہے لاسٹ میں وہ اس کو تو یہ جو ہے نا بہت بڑے عالم، وہ یہ جو ہے نا بالکل قریبی زمانے میں کہیں پر جو ہے نا اس کی یہ واقعہ تھا، تابعین یا طب تابعین کے زمانے میں، تو انہوں نے پھر ہے نا بولا کہ استغفر اللہ، انہوں نے کہا، بولا کہ ذکر تو بہت عظیم ہے، بہت شریعت کے روح سے جو ہے نا بہت ہے نا صحیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، لیکن یہ طریقہ بہت غلط ہے، یہ طریقہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر تھا کہ تم یہ مسجدوں میں سے اٹھو، باہر جاؤ، خوب گناہ کرو، گناہ کر کے آؤ، پھر گٹڑیوں پہ نا، یہ گٹلیوں پر اپنے گناہ کو گنو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات سے بہتر تھا کہ تم اس طریقے سے ذکر کرو، کیونکہ یہ ذکر کرنا بدعت ہے، اور یہ بدعت نے کیا کیا ہے، جب تم بدعت کرتے ہو تمہارے پچھلی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش قدمی کی ہے، حکم کی۔ قرآن میں سورہ حجرات میں ہے کہ پیش قدمی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آگے پیش قدمی نہ کرو، تو یہ پیش قدمی کی یہ بدعت ہی یہ ہے، تو اس نے کیا کیا ہے، تمہاری پوری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس سے بہتر تھا، بدعت سے بہتر تھا کہ تم گناہ کرتے، کیونکہ گناہ بھی رہتے تمہارے اعمال نامے میں، اور نیکیاں جو تم نے پہلے کی ہے وہ بھی رہتی، دونوں ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر تمہاری نیکیاں غالب آ جائے اور وہ تمہارے گناہ کو ختم کر دے، تو تم فائدے میں رہو گے۔ لیکن یہ بدعت کرنے سے اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ تمہاری تمام نیکیاں جو ہے نا ضائع ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو حالانکہ ذکر جو ہے نا وہ بہت بہترین ذکر تھا، بہت اچھا ذکر تھا، لیکن طریقہ غلط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا۔ تو ایسی بدعت کرنے سے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے نا، ایسے جو ہمیں جو صحیح بتائے گئے ہیں، بالکل صحیح طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہم کریں۔ تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اس دفعہ رمضان میں ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ جتنی بھی بدعت ہمارے سامنے آئے گی ہمیں پتہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جو بدعت جو ایسے عمل جو بدعت ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے روک دے، اور جو نہیں پتہ ہے تو ہمیں اس کا علم حاصل کروا دے۔ تو شرک اور بدعت
دونوں ہی جو ہے نا ہمارے اعمالوں کو ختم کر دینے والی. اتنے محنت سے روزے رکھیں گے، اتنا پورا رمضان گزاریں گے، تو جب ہم نے رمضان. اچھا ایک اور بات ہے، ایک اور حدیث ہے جس کا میں مفہوم بتاتی ہوں نا، کہ جو ایک حدیث ہے، کہتے ہیں بخاری میں، حدیث کا میں مفہوم ہی بتاتی ہوں کہ اگر میں نے حدیث میں، سورہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہے نا 40 کام ہے، 40 کام ایسے ہیں جو اس میں سے جو کوئی ایک کام بھی کر لینا تو وہ جنتی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں سب سے بڑا ایک کام جو ہے نا وہ ہے کہ ایک بکری کسی کو ویسے ہی دے دو، دودھ دینے والی ایک بکری کسی کو دے دو ہمیشہ کے لیے، یا کم سے کم آریتن ٹیمپرری ہی دے دو کہ وہ اس کا دودھ پیے اور اس سے جو فائدہ حاصل کرنا ہو وہ کر لے اور پھر تمہیں واپس لوٹا دے. تو یہ کام کو سب سے بڑا کام بتایا. اور پھر دوسرے 39 کام ہے نا اس کا ذکر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام بتائے بھی نہیں. تو کہا کہ یہ کام ابھی محدثین کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ تو جو بکری کسی کو عاریتن دینا یہ تو چھوٹا کام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دوسرے 39 کام ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اور اس میں سے کسی نے کہا کہ ایک کام جو ہے نا، اس نے محدث نے کہا کہ کسی نے چھینک ماری اور کہا کہ الحمدللہ، تو اس کو جواب دینا یا رحمک اللہ، وہ بھی ہے نا اس کے اندر شامل ہے. یعنی اتنا ہم نے یہ کام بھی ہم نے کر لی تو وہ ایک ایسی نیکی ہو جائے گی کہ جو ہمیں جنتی بنا سکتی ہے. سبحان اللہ. تو اسی واقعے کو لے کر نا انہوں نے ابو داؤد جو ہے نا، ابو داؤد جو محدث ہے نا، جنہوں نے جس کی حدیث کی کتابیں ہیں، مستند حدیثیں ہیں، ابو داؤد رحمہ اللہ، کہ ابو داؤد کی سیرت میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک دریا کے کنارے نہ بیٹھے ہوئے تھے اور نا حدیثیں پڑھ رہے تھے یا لکھ رہے تھے یا کیا تھا، تو ایک کشتی وہاں سے گزری. تو کشتی گزری نا، تو کشتی میں سے آواز آئی کہ کسی نے چھینک مارا اور چھینک مار کے کہا الحمدللہ. تو یہ حدیثیں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جواب نہیں دیا. کشتی پھر وہ تو بہہ رہی تھی تو وہ تھوڑی دیر میں نکل گئی وہاں سے. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایک گھنٹی بجی، ان کو تھوڑا کلک کیا کہ یہاں کشتی جو چلی گئی ہے، کسی نے اس میں نا چھینک ماری تھی اور الحمدللہ کہا اور میں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے آزو بازو دیکھے تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہے نا، تو اس کو ایک کو بلایا اور اس کو کہا کہ مجھے نا اس کشتی کے پاس لے کے چل، کتنے پیسے لگیں گے؟ تو کہا کہ 3 درہم. تو کہتے ٹھیک ہے. اس کو 3 درہم پکڑائے اور وہ کشتی کے پاس گئے اور پیچھے پیچھے اور اس کشتی کے قریب جا کر زور سے کہا انہوں نے یا رحمک اللہ کر کے، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر، اور پھر واپس آ گئے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو تھوڑی سی ہلکی سی اونگ لگ گئی. تو کہتے ہیں کہ اونگ میں ان کو کہیں سے ایسا کسی نے آواز دیا اور کہا کہ اے ابا داؤد، جب ہم پکارتے ہیں نا تو ابو داؤد نہیں کہیں گے، ابا داؤد، گرامر والوں کو پتا ہوگا. تو اے ابا داؤد، تو نے 3 درہم میں تم نے نا اشتریت الجنہ، تو نے جو ہے نا جنت خرید لی 3 درہم میں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ 40 کام والی حدیث، کہ کسی بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اور وہ سارے کام یہ سوچ کر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام مجھے جنت میں لے جائے، جو حدیث میں 40 کاموں کے بارے میں کہا ہے لیکن بتایا نہیں گیا ہے ایک کام کے علاوہ. تو رمضان میں ہم دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کچن میں ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، کھانا اچھا نہیں بنایا ہے یا اچھا بنا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا، بچوں پہ غصہ ہوتے رہتے ہیں، کام والیوں پہ غصہ ہوتے رہتے ہیں، شوہر کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، کتنے چھوٹے جو مطلب ہم اگر گھر میں بھی ہم مدد کر دیں، چھوٹے چھوٹے نیکیاں کر لے، اڑوس میں پڑوس میں کسی کا کوئی کام کر دے، تو اب یہ آپ خود ہی اپنے ماحول اور اپنے حالات کے لحاظ سے آپ سوچیں کہ 40 چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا اگر وہ جنت میں لے جانے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے سوچتے سوچتے بالکل باقاعدہ نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے میں نے یہاں سے نا یہ ایمان کی بھی کتنی ساری شاخیں، 70 سے زیادہ شاخیں بتائی گئی ہے، اور سب سے ادنا درجہ جو ہے نا وہ ہے کہ کسی سڑک پر سے نا کسی کچرے کو ہٹا دیا یا تکلیف دہ ڈالی کو ہٹا دیا، وہ بھی ایک ایمان کا وہی ہے، جز ہے.
اسی طریقے سے نا کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کو فائدہ پہنچا دینا، کسی کو کچھ سکھا دینا، کسی کا کوئی نا دنیاوی کام ہے کچھ وہ ادھیڑ بن میں لگی ہوئی ہے اس سے سلجھ نہیں رہا ہے تو سلجھا دینا، یہ ساری چھوٹے چھوٹے اب آپ خود ہی دیکھیں اور جانیں اور دماغ میں یہ رکھیں، نیت ارادہ یہ چیز ہمارے ہونا چاہیے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 39 کاموں میں سے ہو۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر نہیں کیا، محدثین کہتے ہیں کہ ان کاموں کا، کہ اب آپ نے خود نہیں ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا ایک کام بتا دیا، بکری کسی کو عادیتاً دے دینا، تو یہ چھوٹا کام ہے، بہت چھوٹا کام ہے، تو کہ وہ دوسرے 40 کام اس سے بھی، اور یہ بہت بڑا کام بول کے بتایا، تو اور کام چھوٹے چھوٹے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی رمضان گزارتے وقت ہم نے دھیان رکھنا ہے، اور رمضان کا مہینہ جنت کمانے کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے نا مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب کیا کرنا نہیں ہے، تو غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں ماننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ کو جب وہ آگے بڑھنے سے عمرہ کرنے سے رکے تھے اور صلح کے لیے آمادہ ہوئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ کیا رسول اللہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کیوں ان سے ڈر رہے ہیں، آپ کیوں جنگ نہیں کرتے، آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے، کچھ ایسے کلمات کہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کلمہ وہ کہنے پر میں زندگی بھر اتنا نادم رہا، اتنا نادم رہا کہ میں نے جنگیں کی، میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے بہت بڑے مطلب بہت خدمت کی، صرف ایک وہ اس کا پچھتاوا تھا مجھے کہ وہ میرا کہنا جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے، یعنی وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو نا ختم کر دے اس بات کو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبانوں سے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچا دیتے ہیں، کیسے کیسے ہم جملے کہہ دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں نا وہ تھوڑے بیمار وغیرہ ہو گئے تھے یا کچھ تکلیف میں آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 40 سال پہلے نا میں نے کسی ایک آدمی کو نا مفلس کہہ دیا تھا۔ مفلس جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے نا، مفلس جس کے پاس جو کوئی نیکی بھی نہ ہو وہ مفلس ہے، اور جس کے پاس دینار درہم بھی نہ ہو وہ بھی مفلس ہے۔ کہتا ہے ایک شخص کو میں نے مفلس کہہ دیا تھا، تو آج 40 سال کے بعد وہ چیز مجھے نا وہ میرے پاس آئی ہے واپس، اور یہ آزمائش کی اس تکلیف کی شکل میں۔ تو لوگ کیسے پہلے کے لوگ جو تھے، جو نیک لوگ تو کس طریقے سے اپنے وہ پہچان لیتے تھے، تو ہمیں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اس کو بھی ہم نے ہلکے میں نہیں لینا، اس رمضان میں ہمیں زبانوں کی اپنی حفاظت کرنی ہے، گناہ ہم سے نہ سرزد ہو جائے، ہمیں ہماری زبانوں کو اللہ کے ذکر میں ہی رکھنا ہے، بات کریں تو اچھی بات کریں، صحیح بات کریں، لوگوں سے ملنا ملانا۔ جو صحابہ تھے نا وہ رمضان میں جو ہے نا گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، کونا پکڑ لیتے تھے، وہ لوگ صرف مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، گھر آتے تھے، سب کاروبار وغیرہ سب بند کر لیتے تھے کہ اگر باہر نکلیں گے تو کسی سے کچھ جھڑپ ہو جائے گی یا کسی سے کچھ بول دیا جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ صحابہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہی نہیں تھے، گھر میں ہی جو ہے نا وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا بعض صحابہ جو ہے نا مسجد میں صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے، نماز بھی وہیں پڑھتے تھے، وہیں عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اعتکاف کا بھی جو ہے نا آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنایا ہوا تھا، سب طرف سے ہٹ کر، کیونکہ ہم ذرا کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں یا کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایسی کچھ باتیں ہو ہی جاتی ہے دل کو دکھانے والی، یا ہم بول دیتے ہیں یا ہم سن کر آ جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ نا لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا بند رکھیں، کیونکہ ملنا جلنا اگر رکھنا ہے تو اللہ کی عبادت والی باتیں کرے، اللہ کا ذکر والی اور ایسی باتیں کرے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ احتیاط کریں کہ جب ہم ملتے ہیں نا تو ہم سے یہ غلط سلط باتیں نہ ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب ہم کریں گے کہ ہم نے سحری کھانی ہے، سب سے پہلے شروع کریں تو سحری میں بھی برکت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اگر نیکیاں کمانی ہے تو ہم نے پہلے اٹھنا ہے، سحری سے پہلے اٹھے، سحری کے اوقات میں دعائیں کریں، پھر سحری کھائیں، اور سب سے اچھی سحری جو ہے نا بتایا گیا کہ کھجور ہے،
تو سحری کھائیں، کھجور کھائیں، کھجوریں کھائیں، کچھ بھی کھائیں جو آپ کو چلتا ہے وہ کھائیں. پھر ہے نا سحری کے بعد جو ہے وہ گھر میں تھوڑا سا ہم عورتیں ہیں نا تو کچن وچن صاف کر کے یا صحیح کر کے پھر نماز فجر کی پڑھیں، پھر ذکر کرے، اشراق کی نماز پڑھے، عمرے کا ثواب ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہاں تو قرآن کی تلاوتیں کریں. پھر جو ہے پورے 5 وقتی نمازوں کا پورا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور صدقہ خیرات کرے. صدقے کے سائے میں جس نے جو چیز صدقہ، حدیث ہے اس کا مفہوم ہے جس نے جو صدقہ کیا ہوگا نا وہ اس اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حشر کے میدان میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آندھی طوفان کی طرح سے بھی زیادہ جو ہے نا تیز ہو جاتے تھے صدقے میں، صدقہ کرنے میں نا سخی ہو جاتے تھے. تو ہلچل مچ جاتی تھی، مطلب اتنا جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کرتے تھے. تو وہ کی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور افطاری کروانا ہے. لیکن دیکھیں اب افطار پارٹیاں کر کے اپنی نمازوں کو اور سب کو ضائع نہیں کرنی ہے. افطار کروانا ہے تو مستحق لوگوں کو افطار کروائیں. ٹھیک ہے نا. اور افطار پارٹیوں کے بعد اگر ہمارے روزے ضائع ہو رہے ہیں، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے تو ایسی افطار پارٹیوں سے دور رہنا ہے. پھر جو ہے حج اور عمرہ، حج تو نہیں کر سکتے، عمرہ بہت ہے نا. جیسے عمرہ پہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو عمرہ پہ جانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دے دے اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے اور اس کے لیے آسانی کر لے اور اس کا قبول کرے. تو بہت سے لوگ جاتے ہیں عمرہ پہ رمضان میں، تو اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اور قبول بھی کرے. اس کے اندر بھی دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر بھی نمود و نمائش نہ ہو، کسی بھی کام میں نمود و نمائش نہ ہو. اور قرآن کا علم حاصل کرے، دورہ تفسیر میں شامل ہو. اور سونا، آرام کرنا، تھوڑا سا بس رات کو جاگ سکے اتنا سوئے. سارا روزے میں سارا دن سو کر نہ گزارے. ہم گھر کے کام کریں اور دورہ تفسیر میں شامل ہو، اور ہم جو ہے نا قرآن کی تلاوتیں کریں. تو سب کو نہ سمجھے کہ رسول اللہ تو جہاد بھی کرتے تھے، تو یہ بھی جہاد کی طرح ہی ہے نا کہ ہم روزے کی حالت میں یہ سارے کام کریں گے تو جہاد کی طرح ہی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ جہاد کرتے تھے، تلوار لے کر میدان جنگ میں شامل ہوتے تھے رمضان میں، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہ تھوڑا سا مشقت کیوں نہ کریں، تھوڑی سی جدوجہد کیوں نہ کریں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے. تو ہم نے وہ کرنا ہے. تو اور استغفار بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ استغفار کرنا ہے گناہوں سے. اب یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو بہت اچھی طریقے سے گزارے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم جو ہے نا حق ادا کر سکے. اچھا ہاں، ایک بات ہے وہ میں خاص کہوں گی کہ روزے ہم رمضان گزاریں گے بہت احتیاط کے ساتھ انشاءاللہ محنت کریں گے، نیکیاں کمائیں گے. پھر جب عید کے روز، جب ہماری عید ہوگی تو ہم نے وہ سارا جو ہے نا بیک ٹو دا پویلین، ایسے نہیں ہونا چاہیے. عید کے روز جو ہے نا ہمیں دیکھنا چاہیے، عید کے روز بھی اور عید کی چھٹیوں میں بھی خوب محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ پھر تو شیطان آزاد ہو جائے گا. تو وہ تو چاہے گا کہ اس کے سارے اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال جو ہے نا عید کے روز ہی ختم کر دے شیطان، کہ ہم نے غیبت کر لی، چغلی کر لی، ہم نے جو ہے نا شریعت کے خلاف جو ہے نا وہ کچھ کام کر لیے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ رمضان میں برتھ ڈے آتا ہے نا، تو رمضان میں تو برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، تو عید کے دن برتھ ڈے مناتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو، اور انڈیا میں جو ہے نا ہاں تو عید کے موقع پہ خاص فلمیں جو ہے نا ہاں تو ریلیز ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو ہے نا عید کے روز تھیٹروں میں بھاگتا ہے. تو اور رمضان میں جو ہے نا گلف میں، بحرین میں بھی ہو یا کہیں بھی ہو، کہ خاص جو ہے نا ہاں رمضان میں پروگرام ٹی وی کے بنائے جاتے ہیں، سیریلز بنائی جاتی ہیں، حلقے بنائے جاتے ہیں رمضان میں. وہ لاسٹ ٹائم تھا نا ارطغرل کر کے، تو وہ سارے میں نا پھر کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر نا وہ ٹی وی دیکھنے میں، فلمیں دیکھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے روزہ رکھ کر. اور راتوں کو جو ہے نا ہاں تو گیم کھیلنے میں، اور کیرم بورڈ، یہ جیسے مسلمانوں کے محلے میں جائے نا تو کیرم بورڈ، بیڈمنٹن، کرکٹ، یہ ساروں کی جو ہے نا وہ دھوم مچی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے رمضان نہیں آتا ہے. تو ہم رمضان میں بھی یہ ساری چیزوں سے دور رہیں،
عید کے روز بھی بہت احتیاط کریں کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور جو ہے نا عید کے بعد بھی ہمارا اگلے رمضان تک، وہ صحابہ جو تھے نا 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ ہمارے رمضان کی ہماری نیکیاں جو ہے نا ضائع نہ قبول کرنا، ہم نے جو نیکیاں کی ہے یا اللہ تعالیٰ تو رمضان کی ہماری اس نیکیوں کو قبول کرنا۔ اور بعد میں 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان سے لے جانا، رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ لے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظروں میں رمضان کی اتنی اہمیت ہوتی تھی بہت ہی۔ ہم تو روٹین کے جیسے نا، رمضان آئے، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور چلے گئے ایک روٹین کی طرح۔ اور بعض مسلمان کو تو نا ٹینشن ہو جاتا ہے، ارے باپ رے اب رمضان آ رہا ہے، اب تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر نہ ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا رحمت والا، رحمتوں کا نزول والا، آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور انشاءاللہ معاذ بن جبل، غالباً سعد بن معاذ تھے صحابی، یا معاذ بن جبل تھے، معاذ بن جبل جو صحابی تھے نا، جب وہ ان کی وفات کا وقت قریب تھا نا، تو ان سے پوچھا، وہ رو رہے تھے، تو کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو، ان کے ساتھیوں نے، کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کو چھوڑنے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا غم تمہیں ستا رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کا کسی کا بھی غم مجھے نہیں ستا رہا ہے، 3 چیزوں کا مجھے غم ستا رہا ہے، 3 چیزیں چھوڑنے کا۔ کیا؟ کہ روزوں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اشارہ کیا کہ گرمی کی شدت میں، دوپہر کے وقت، گرمی کے موسم میں دوپہر کی گرمی کی شدت کی پیاس جو ہے نا، وہ مجھے اب نہیں میسر آئے گی۔ اور سردیوں کی رات میں، ٹھنڈی کی رات میں، رات کو قیام کرنا، وضو کرنا، وہ مجھے جو ہے نا، ہاں وہ میسر نہیں آئے گی اب مجھے، میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ اور علماء کی مجلسیں، جو ساری علماء کی مجلسیں ہیں، وہ جو ہے نا، ہاں اس کی جو ہے نا مجھے یہ ملے گی نہیں، بیٹھنے کی جو ہے نا، وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی سعادت مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ یہ معاذ بن جبل کے تھے۔ تو یہ کیوں کہتے تھے وفات کے وقت؟ کہ ان کو یہ تینوں چیزوں کی اہمیت تھی، کہ رمضان میں شدت کی گرمی میں، شدت کی پیاس ان کو میٹھی لگتی تھی، ان کو اس میں لذت آتا تھا، ان کا صحابہ اس کا انتظار کرتے تھے۔ تو دیکھیں کہ یہ چیز میں اگر مٹھاس ہمیں لگے، اس میں لذت آ جائے، تو پھر ہمارے روزے قبول ہوتے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہم چیز، اہمیت والے ہیں، بہت ہی برکت والے، بہت ہی ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور جو ہے نا، ہاں تو سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا وضو کر کے قیام کرنا، وہ بھی، اس میں بھی ان کو لذت آتی تھی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گرم اور نرم بستر کو اوڑھ کرنا سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اور علماء کی مسجد ہے، جس کو جو ہے نا کہ ریاض الجنہ کہا گیا ہے نا، جنت کے باغ، دنیا میں جنت کے باغ اگر تم چاہتے ہو تو ڈھونڈو جنت کے باغوں کو۔ وہ کون سے باغ ہیں، وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو کہ علماء کی مسجد، جہاں کہ اللہ کے ذکر ہوتا ہو، اللہ کی اور حدیثوں کی باتیں ہوتی ہو۔ لیکن اس کے لیے بہت محتاط ہونا چاہیے کہ مجلسیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جنت کے باغ وہی ہوں گی جس میں قرآن اور سنت کی باتیں ہوں گی صحیح۔ بدعتی مجلسیں، جہاں بدعت کی وظائف ہوں گے، جہاں پر جو ہے نا، ہاں ترانوں کی شکل میں، جو ہے نا وہ قوالیوں کی شکل میں، وہ انبیاء کی اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے بنائے ہوئے اس کی تعریفیں بیان کی جاتی ہے، اور سنت کے خلاف حدیثیں، جھوٹی من گھڑت حدیثوں کو جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے، وہ ہرگز جنت کا باغ نہیں۔ جنت کے باغ وہی محفل ہوں گی کہ جس کے اندر قرآن اور صحیح حدیثوں کے بارے میں علم دیا جاتا ہوگا اور بتایا جاتا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے، وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ اوپر ہو گئے، تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا جو ہم گزارے رمضان، تو ہم ایسا گزارے رمضان کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے،
ہمیں جو ہے نا ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو ہم راز رکھنے والے بن جائیں، اور جو تمام جتنی بھی نیکیاں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا ہے ہمارے لیے، اور جتنی بھی نیکیوں کا جو ہے نا اجر دگنا چگنا 700 گنا تک کر دیا ہے، اور روزہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، تو وہ اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات جو ہے نا اپنے ذمے لیں گے، ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو اپنے ذمے لے کے ہمیں جنت کا پروانہ دیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اس قابل تو ہے نہیں، ہمارے عمل بھی اس قابل نہیں ہوتے، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ہمارے سب بہنوں کو، ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور کر دے، اور جس کی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنی بھی بہنیں ہیں، جس کی جو ہے نا ہاں تو جائز حاجتیں ہیں اس کو پوری کر دے، جس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی شادیاں کروا دے، اچھے روز عطا فرما دے، بچوں کو نیک صالح بنا دے، روزی رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہے ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا معاملہ کر دے، ہمارے دنیا میں بھی سکون چین عطا فرما، اور ایمان والی زندگی عطا فرما، صحت والی قبر میں بھی یا اللہ تعالیٰ تو ہمارا حامی اور مددگار بن جانا۔ وہ قبر ایک کمرہ، اگر ہم ایک کمرے میں سارا دن بند ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں اور ہمیں وحشت ہونے لگتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ایک قبر ہماری جو ہے نا وہ قبرستان، ایک تو باہر تو قبرستان ہوگا، پھر اس میں ایک قبر چھوٹی سی، اور اس کے اندر کھلی قبر کو بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وحشت ہوتی ہے، تو وہ قبر کو پھر مٹی ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ تو یا اللہ تعالیٰ تو تیری رحمت سے ہماری قبر کو وسیع بنا دینا، حد نظر تک تو مومن بندوں کی قبر کو وسیع بناتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری قبروں میں بھی ہمیں استقامت دینا، ہماری قبروں میں بھی ہماری قبروں کو بھی وسیع بنا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما، دنیا میں بھی، قبروں میں بھی، حشر میں بھی، قیامت میں بھی، آخرت میں بھی، پل صراط پہ بھی تو آسانی سے گزار دینا۔ یا اللہ تو ہمیں ہاتھ پکڑ کر گزار دینا، اور وہاں پر بھی جو ہے نا معاملہ جو ہو تو ہمارا حساب کتاب آسان لینا، تو ہمارا حامی اور مددگار بن جانا۔ اور یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس، یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آج ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم سب مل کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی سب کو مل کر بٹھانا، یا اللہ پاک۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے عذاب سے تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں تیرے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور ہم سے تیری پسندیدہ عمل ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے تو ہمارے عمل کروا دینا، ہمیں مدد فرمانا یا اللہ، اور ہماری اس کوششوں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔